ایک بہت بڑا قدم اٹھا لیا ہے اور وہ قدم اٹھایا ہے یو اے ای نے ایران کے خلاف. جی ہاں، ایران کے خلاف یو اے ای نے ایسا قدم اٹھایا ہے جس نے پورے مشرق وسطیٰ میں ایک ہلچل سے پیدا کر دی ہے. اور ان سب کے بیچ ہے اسٹریٹ آف ہرمز اور اس کے ساتھ ساتھ بیلسٹک میسائل داغا جانا. پوری تفصیل آپ کو بتاتے ہیں. دراصل خلیج میں ایران اور متحدہ عرب امارات کے درمیان کشیدگی ایک بار پھر خطرناک موڑ پر پہنچ گئی ہے اور اس بار معاملہ صرف فوجی الزامات تک محدود نہیں رہا بلکہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت اور مالی روابط بھی متاثر ہوئے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم. میں ہوں وصال اعظم. متحدہ عرب امارات نے اعلان کیا ہے کہ ایران کے ساتھ تمام تجارتی سرگرمیاں، تجارتی تبادلے اور مالی لین دین تا حکم ثانی یعنی اگلے آرڈر تک معطل کیے جا رہے ہیں. ابوظہبی کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور ایران کی جانب سے مبینہ طور پر داغے گئے 2 بیلسٹک میزائلوں کے واقعے کے بعد کیا گیا ہے. اماراتی حکام کے مطابق دونوں میزائل ایران سے فائر کیے گئے اور سمندری آمد و رفت کو نشانہ بنا رہے تھے. ایک میزائل اماراتی علاقائی پانیوں سے باہر اور دوسرا اندر گرا، لیکن تہران نے اس الزام کو یکسر مسترد کر دیا ہے. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے اماراتی دعوے کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران پر اس طرح کے الزامات عائد کرنا اچھے ہمسائے تعلقات کے اصول کے منافی ہے اور اس سے خطے کے ممالک کے درمیان اعتماد بڑھانے کی کوششوں کو نقصان پہنچتا ہے. اسماعیل بقائی نے خاص طور پر امریکہ اور اسرائیل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ خطے میں ماضی میں متعدد فالس فلیگ آپریشنز کی تاریخ موجود رہی ہے. فالس فلیگ سے مراد ایسی کارروائی ہے جس میں ایک فریق کسی حملے یا تخریبی کارروائی کا ذمہ دار بظاہر کسی دوسرے فریق کو دکھانے کی کوشش کرے تاکہ اس کے خلاف سیاسی، سفارتی یا عسکری کارروائی کا جواز پیدا کیا جا سکے. یہی وہ نقطہ ہے جسے ایران موجودہ واقعے میں نمایاں کر رہا ہے. تہران کا کہنا ہے کہ ایسے وقت میں جب خطہ پہلے ہی امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان شدید کشیدگی کی لپیٹ میں ہے، کسی بھی غیر واضح حملے کو فوری طور پر ایران سے منسوب کرنا انتہائی حساس معاملہ ہے. بقائی کا موقف ہے کہ خطے میں عدم استحکام بڑھانے اور مختلف عرب ممالک کو جنگ میں گھسیٹنے کے لیے فالس فلیگ کارروائیوں کا امکان موجود ہے. وہ اس سے پہلے بھی امریکہ اور اسرائیل پر ایسے ممکنہ آپریشنز کا خدشہ ظاہر کر چکے ہیں اور خبردار کر چکے ہیں کہ کسی تیسرے ملک میں ہونے والی کارروائی کا الزام ایران پر عائد کیا جا سکتا ہے. تاہم یہاں ایک بنیادی فرق سمجھنا ضروری ہے. ایران کا فالس فلیگ کا دعویٰ اپنی جگہ ایک سرکاری موقف ہے، جبکہ اس واقعے کے بارے میں آزادانہ طور پر یہ ثابت نہیں ہوا ہے کہ میزائل حملہ واقعی کسی فالس فلیگ آپریشن کا نتیجہ تھا. لیکن ایران کا اسٹینڈ یہی ہے کہ یہ فالس فلیگ کا نتیجہ ہے اور ایران اس سے ملوث نہیں ہے. دوسری جانب امارات اپنی دفاعی تشخیص کی بنیاد پر میزائلوں کو ایران سے منسوب کر رہا ہے. اس صورتحال نے دونوں ملکوں کے درمیان حالیہ کشیدگی کم کرنے کی کوششوں کو بھی شدید دھچکا پہنچایا ہے. چند ہفتے پہلے دونوں جانب تعلقات میں نسبتاً بہتری کے آثار نظر آئے تھے، لیکن اب تجارت اور مالی معاملات کی معطلی سے واضح ہے کہ اعتماد کا بحران دوبارہ گہرا ہو گیا ہے. اب اصل سوال یہ ہے کہ آیا یہ واقعہ واقعی ایرانی حملہ تھا، کوئی غلط فہمی تھی، یا جیسا کہ تہران دعویٰ کر رہا ہے کسی فالس فلیگ کارروائی کے ذریعے ایران کو ذمہ دار ٹھہرانے کی کوشش کی گئی. فی الحال اس سوال کا قطعی جواب موجود نہیں، لیکن ایک بات واضح ہے کہ ایران الزام مسترد کر رہا ہے. یو اے ای اپنے دعوے پر قائم ہے اور اس تنازع کا فوری نتیجہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت، مالی روابط اور علاقائی اعتماد کے مزید کمزور ہونے کی صورت میں سامنے آ رہا ہے. آپ اس واقعے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ آپ اپنی رائے ہمیں کامنٹ باکس میں شیئر کریں. ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں.